انسان کسی سے والہانہ پیار کرتا ہے نا، یعنی ماں اور باپ والہانہ پیار کرتے ہیں تو وہ بچے کو ڈانٹتے بھی ہیں، کئی دفعہ وہ تلخ بھی ہوتے ہیں، لیکن بعد میں خود بھی رو دیتے ہیں کہ یار میرا دل نہیں کرتا تجھے تکلیف دوں، خود رونا آ جاتا ہے۔ بلا مثال و بلا تشبیہ نبی پاک علیہ السلام دن میں تبلیغ کرتے اور رات کو اللہ کے حضور روتے کہ اللہ مہربانی فرما، اور کبھی امت دعوت کی طرف سے حضور کو تکلیف پہنچتی، پتھر مارے جاتے، اذیت دی جاتی، اس وقت بھی رسول کریم کے لمحہ مبارکہ پر دعا یہ ہوتی کہ اللہ انہیں پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام حجت الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے تو 1,44,000 کے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے کریم نے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ تم گواہی دیتے ہو؟ سب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، آپ نے پورا دین پیغام قرآن ہمیں سنا دیا۔ تو یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے نبی ہونے کا حق پورا ادا کیا۔ اب نہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم غلام ہونے کا حق کیسے ادا کریں۔ جس طرح ہمیں یہ احساس ستاتا ہے نا کہ میرے بچوں کا مستقبل کہیں تاریک نہ ہو جائے، میں باپ اچھا ثابت ہو جاؤں، میں بیٹا اچھا ثابت ہو جاؤں، میں بھائی اچھا ثابت ہو جاؤں، میں دوستوں کے اندر دوست اچھا ثابت ہو جاؤں، اسی طرح اس احساس کو بھی ہمیں دامن گیر رکھنا چاہیے کہ میں ایک اچھا غلام ثابت ہو جاؤں، میں نبی پاک علیہ السلام کا اچھا امتی ثابت ہوں، میں اس رشتے کو وفاداری کے ساتھ نبھا جاؤں، اس کا بھی ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ یہ جو علماء، مشائخ، بزرگ، مبلغین، یہ جو صبح و شام نکلتے ہیں اور دین کا پیغام دیتے ہیں اور بڑی جد و جہد کرتے ہیں، عمریں گزر جاتی ہے، حضور علیہ السلام کا دین پھیلاتے، دین پڑھاتے، دینی اداروں کا قیام کرتے، دین کی نئی نئی جہتوں پر دین کا کام کرتے، تو اصل میں یہ چاہتے یہ ہے کہ ہم اس غلامی کا رشتہ نبھائیں، ہم بھی کچھ خدمت دین کے لیے پیش کریں، ہم بھی بحیثیت غلام اپنی ڈیوٹی کریں۔ اور پھر ایک اور بات بھی، ویسے بھی عجیب بات ہے نا، ایک بندہ کہے میں جناب آپ کا ملازم ہوں، میں آپ کا خادم ہوں اور خدمت کرے نا، تو آپ کہیں کہ بھائی یہ زبانی کلامی دعویٰ تو اپنے پاس رکھ، میرا خادم تو وہ ہے جو ہر وقت میرے پاس ہوتا ہے، مجھے جب کام بتانا ہو، جب کوئی بات کہنی ہو، جب کوئی چیز چاہیے ہو دوڑ کے لا کے دیتا ہے، تو کیسا خادم ہے؟ دعوے کیے جاتا ہے توجہ تیری ہے نہیں۔ ہم تو ہر روز دعویٰ کرتے ہیں نا ہم نبی پاک کے غلام ہیں، تو غلامی کے کچھ اثرات بھی تو نظر آنے چاہیے نا، اس کا کوئی رنگ بھی چھلکنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دین کے لیے اتنی جد و جہد کی، حضور کے آل و اصحاب نے جس کے لیے قربانیاں دی، ہم اس دین کے لیے کیا خدمات پیش کر رہے ہیں؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا اور سمجھیے گا کہ دین پر جو مشکلات آتی ہیں اور دین کے مخالفین نئے نئے جو فتنے کھڑے کرتے اور معاذ اللہ لوگوں کے دلوں میں دین کے بارے میں جو نئے نئے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، یہ ملحدین، یہ سیکولر، ہم حضور کے غلام ہیں، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان سارے فتنوں کے سامنے پل باندھتے، ہم اپنی خدمات پیش کرتے، ہم نئی نئی جہتوں سے لوگوں کو دین سے آگاہ کرتے، آنے والی نسل کے دلوں میں دین پہنچانے کے لیے جد و جہد کرتے۔ ہمیں خاص پہلوؤں سے اور سب فتنوں کے سامنے پل باندھنے کی ضرورت، ہم توجہ نہیں کرتے، ہم غور نہیں کرتے، ہم اس طرح کی خاص منصوبہ بندی دین کے لیے نہیں کرتے جس طرح کی مخالف معاذ اللہ دین بگاڑنے کے لیے کرتا ہے۔ تو اس خاص زاویہ نگاہ سے ہمیں اپنی غلامی کا رشتہ پیش کرنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، وہ میدان احد میں شہید ہو رہے تھے اور مرتبہ شہادت پر فائز ہو رہے تھے اور ان کی سانسیں آخری چل رہی تھی بلکہ اکھڑ رہی تھی، تو قریب جو صحابہ کھڑے تھے نا، ان صحابہ کو مخاطب کر کے اس شہید ہونے والے صحابی نے ایک پیغام دیا، انہوں نے کہا جا کے نا حضور کے غلاموں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ تم میں سے اگر ایک بھی موجود ہوا اور پھر کفار نبی کریم علیہ السلام تک پہنچ گئے تو
یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. تم موجود تھے اور لوگ پہنچ گئے. ہم موجود ہیں اور دین کے ڈاکو پہنچ جائیں. ہم موجود ہیں اور ملحدین فتنہ گری کر کے چلے جائیں. سیکولر ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ کے چلے جائیں. یہ باتیں کرنا آسان ہے کہ نئی نسل کو فلاں نے سازش کر کے بگاڑ دیا. لوگ سازش کرتے رہے تو پہرے دار کہاں تھے؟ بیٹا بگڑ گیا تو باپ کہاں تھا؟ شاگرد بگڑ گئے تو سوال یہ ہے کہ استاد صاحب کہاں تھے؟ اگر سالکین بگڑ گئے تو مرشد کہاں تھے؟ اگر قوم بگڑ گئی تو رہنما کہاں تھے؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. یہ امتی کا کام ہے، وہ غلامی کرے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. یہ حالات دیکھیں اعلیٰ حضرت کیسے بیان کرتے، کہتے ہیں حالات کچھ ایسے. دین کا کام کرنے والوں، دین کی بات کرنے والوں، دین کا پیغام دینے والوں، اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ایک تو سونا جنگل، اوپر سے رات اندھیری، اور تیسرا بدلی بھی کالی چھائی. ایک تو حالات یہ ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کو تم نے پہرے دار رکھا ہے وہ پہرے دار نہیں، وہ ڈاکو ہے. یعنی ایک مسائل موسمی خراب ہے، اوپر سے جن کو تم پہرے دار اور چوکی دار سمجھ رہے ہو وہ ڈاکو ہیں. ان حالات میں تمہیں دین کا پیغام دینا ہے اور خدمت کی ڈیوٹی کرنی ہے. فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. او سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے. بیدار ہونے کی ضرورت. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر کام لوگ نئی توانائی سے کریں گے، نئی فکر سے کریں گے، نئی ٹیکنالوجی سے کریں گے، جدت سے کریں گے، چیزوں کو سیکھیں گے. لیکن اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، حضور کا غلام بنانے کے لیے وہ نئے سے نئے منصوبے نہیں بنائیں گے. ان کو سمجھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں کہ کتاب و سنت ہماری عملی زندگی میں کیسے نافذ ہو سکتا ہے. یہ جو ہمارا شعوری بگاڑ ہے، یہ جو فکری انتشار ہے، یہ جو اس وقت ہر طرف وسوسوں کا غلبہ ہے، ہمارا دین ہمیں کس طرح اس سے بچاتا ہے. ہمیں بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے. ہم نے حضور سے غلامی کا رشتہ نبھانا ہے. ہم نے اس دین کے لیے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ ایک آیت بھی تمہیں ملے تو آگے پہنچانی ہے، ہم نے وہ ڈیوٹی ذمہ داری سے کرنی ہے، سمجھدار ہو کے کرنی، دانا ہو کے کرنی ہے، مدبر ہو کے کرنی، حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے کبھی کبھی مشکل فیصلے بھی کرنے ہوں گے، لیکن پھر حالات کی دقت کو نہیں دیکھا جائے گا، حضور کی غلامی کو دیکھا جائے گا. پھر ماحول کی تلخی کو نہیں دیکھا جائے گا، نبی پاک کی رضا کو دیکھا جائے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں. وہ لشکر ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وصال ہوا. اب صحابہ اس بات پر جمع ہوئے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے. اب حالات نے حضور کے وصال کے بعد ایک پلٹا کھایا. کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے، معروضی حالات میں انتشار پیدا ہو گیا. اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک رائے دی کہ ابھی یہ جو لشکر حضور نے روانہ کیا تھا نا، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس لشکر کو بھی نہ بھیجا جائے. پہلے جو اندرونی اور معروضی معاملات ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، پھر اس لشکر کو روانہ کریں گے. لوگوں نے اپنا نمائندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. جناب عمر نے بارگاہ خلافت میں عرض کی، حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں گزارش کی کہ اس لشکر کو ابھی روانہ نہ فرمائیں، حالات کچھ بہتر ہو لیں، اندرونی معاملات، پھر لشکر کو روانہ کریں گے. یہ ہے غلامی کا رشتہ. یہ وہ لوگ ہیں جو نبھاتے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے لگائی ہے، دعا کرو میری نبھ بھی جائے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جلال فرمایا عمر تمہیں تمہاری ماں روئے، مجھے اس لشکر کو روکنے کا مشورہ دے رہے ہو جس سے روانہ مدینے والے محبوب نے فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے جملوں کا ولولہ دیکھیے، فرمانے لگے میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کر میرا گوشت بھی نوچنے لگے، اس قسم کے بھی حالات پیدا ہو گئے تو میں اس لشکر کو کبھی نہیں روکوں گا جس سے روانہ مدینے والے محبوب نے فرمایا۔ وہ جائے گا، ہم یہ رشتہ نبھائیں گے، جو بات حضور نے کر دی اس پر پہرا دیں گے، ہم پھر پورا ڈٹیں گے، پھر پورا اس بات پر کھڑے ہوں گے۔ جب حضور نے لشکر روانہ کیا تو بات ختم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ وہ لشکر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں، امیر کسی اور کو بنا دیں، ایک نوجوان امیر ہے۔ فرمایا تمہارا بھلا ہو جسے حضور نے امیر بنایا ہے وہی امیر رہے گا۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے بات سن کے کہ حضرت اسامہ بن زید نوجوان تھے، جناب ابو بکر صدیق نے انہیں گھوڑے پہ بٹھایا ہے، خود ان کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے یا تو مجھے بھی نیچے اترنے دیں یا آپ بھی گھوڑے پہ بیٹھے۔ فرمایا نہ تو نیچے اترے گا نہ میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ پیدل کیوں نہ چلوں جسے میری سرکار نے امیر بنایا۔ میرے حضور نے جو فرما دیا، جو سرکار نے فیصلہ کر دیا، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ حضور نے فیصلہ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں کوئی لیت و لالا نہیں، کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں۔ امتی گنجائش ڈھونڈتا پھرتا ہے، راہ رخصت کا متلاشی۔ بہت سارے لوگ 10 جگہ سے مسئلہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ کوئی گنجائش مل جائے، کہیں کوئی رستہ میرے ہاتھ آ جائے، میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ غلاموں کے یہ طریقے نہیں ہوتے۔ غلام نے غلامی کر دی، غلام نے سمجھ میں آئے تب بھی نہ سمجھ میں آئے، آپ نے غلام رکھا ہو، آپ اسے کہیں جا 5 کلو چینی لے یار، وہ آپ کو مشورہ دے 2 کلو منگائے تو آپ اس کا مشورہ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے تو کام کر 5 کلو، وہ کہیں جی کیا کر دیا، تو آپ کہیں گے میں تجھے بتانے کا پابند نہیں، تو ملازم ہے، تو ڈیوٹی کر۔ یہ عجیب غلام ہے، حکمتیں پوچھتے پھرتے ہیں، شریعت نے یہ کام کیوں ضروری قرار دیا، اس سے کیوں منع کیا؟ آپ غلام ہیں۔ غلام حکمتیں نہیں پوچھا کرتے۔ امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا حضور غلاموں کا نام تو نہیں نہ ہوتا، آپ جس نام سے آواز دیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ فرمایا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوتے، ہم غلام جو ہوئے، غلام تو غلامی کرتے، نخرے تھوڑے کرتے۔ آپ نے فرمایا کمرہ پسند کر لے، کہنے لگا حضور اشارہ کر دینا میں لیٹ جاؤں گا۔ امام صاحب کو وجد ہو گیا، فرمایا سینے سے لگ یار، تو غلام تو نہیں، جا تو آزاد ہے، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ راتی جاگے تے شیخ صداوے، راتی جاگ دے کتے، مالک دا درمول نہ چھڑ دے پاوے مارو 100 جتے، ایک لقمے دا قدر پچھانن پاوے مالک ہو من ستے، رکھا سکھا کھا، رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے۔ آ جا، ورنہ غلامی کا انداز وہ دیکھے کہاں پہنچ گئے۔ میرے عزیز چیزوں کو سمجھیں، غلامی کو نبھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت اسامہ بن زید سے کہنے لگے چونکہ امیر لشکر آپ ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں، مناسب سمجھے، اجازت دے تو حضرت عمر کو میرے پاس نہیں چھوڑ جاتے، میں نے ضروری مشورے کر دیں۔ نے کہا امیر آپ جیسے دوستو غلامی کا رشتہ نبھائیے، غلامی کا تعلق نبھائیے۔ او یارو، جس قوم کو عمر گزر گئی ہے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، داڑیاں رکھ لو، خواتین کو پردہ کراؤ، جو بنیادی باتوں پر ہی عمل نہیں کرتے، میں انہیں آگے کا سبق کیا پڑھاؤں؟ اگر ہمیں سوتوں کو جگانا پڑے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر جاگتوں کو جگانا پڑے تو یہ کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ آپ اس پہلو پر ضرور غور فرمائیے کہ رشتہ غلامی نبھانا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنے محبوب سے غلامی کا عہد کیا ہے،
ہمیں اس رشتہ غلامی کو مضبوط بھی کرنا ہے، نبھانا بھی، آگے بھی لے کے جانا ہے۔ اور اگر ہم اس رشتے کی حساسیت کو نہیں سمجھیں گے، اس پر غور نہیں کریں گے، اپنی ترجیحات یہ نہیں بنائیں گے کہ ہمیں یہ رشتہ نبھانا ہے۔ ایک غلام تھا، اس کے آقا نے اس پر بڑا ظلم کیا، اس کی ناک کاٹ ڈالی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ وہ دروازہ رسول پہ آیا اور رو کے عرض کی، حضور میرے ساتھ یہ ہوا۔ حضور نے فرمایا جا تو آج سے آزاد ہے۔ اس نے عرض کی حضور میں آزاد تو ہو گیا ہوں پر یہ معذوری بھی ہو گئی ہے، اب میرے خرچ کون اٹھائے گا، میری ضروریات کا کون خیال رکھے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تیرے وارث بنے گا۔ پھر نہ حضور نے صحابہ کو تاکید کر دی، فرمایا اس کا خیال رکھنا، یہ پریشان نہ ہو۔ وہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں آیا، آگے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے میرے بارے میں کیا نصیحت فرمائی؟ جناب صدیق فرمانے لگے تو غم نہ کر، وعدہ حضور نے کیا ہے ہم نبھائیں گے، تیرے تمام اخراجات، تیرے سارے معاملات، تیری تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ ہم غلام ہیں، ہم غلامی کریں گے، ہم اس رشتے کے تسلسل کو برقرار رکھیں گے، تجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہم غلام ہیں نا، اس رشتے کو نبھائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو وہ سیدنا عمر کی خدمت میں آیا اور اس نے آن کر کے عرض کی حضور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جناب عمر فرمانے لگے خیال وہی ہے کہ حضور نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا تو جب تک عمر کی جان میں جان ہے تیری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم اس رشتے کی حساسیت کو، نزاکت کو، درد کو سمجھتے ہیں، ہم اس پر پوری توجہ دیں گے، ہم اس غلامی کو نبھائیں گے۔ ایک غلام ہے، وہ ناک کٹی ہوئی ہے، اس نے حضرت عمر سے کہا میرا مصر میں رہنے کو دل کرتا ہے۔ فرمایا جہاں تیرا دل کرے گا وہاں رہائش مل جائے۔ ہم نے وہ عہد اور پیمان نبھانا ہے جو کریم نے فرمایا۔ حضرت عمر نے مصر کے گورنر کو لکھا اس کے لیے گھر بھی تعمیر کر دو، اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھو، اسے کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، چونکہ وعدہ مدینے والے محبوب نے فرمایا۔ جب تک ہم اپنے ذہن کو، اپنی فکروں کو، اپنی طبیعت کو پورے طور پر مائل نہیں کرتے کہ ہم نے وہ خاص تسلسل جو نبی پاک علیہ السلام کے تبلیغ دین کا ہمارے اسلاف نے سنبھالا تھا وہ ہم نے سنبھالنا ہے، ہم نے وہ غلامی کرنی ہے۔ اور پھر میری تبلیغ ہی ضروری نہیں، آپ دین پر ڈٹ کے عمل بھی کریں نا تو اس سے بھی رشتہ غلامی مضبوط ہوگا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کوئی مشکل کام نہیں، تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دیں، دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی۔ عمل کریں آپ دین پر، سنت پر، شریعت پر، احکامات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کریں، آپ محسوس کریں گے کہ تبلیغ ہونے لگی، اشاعت دین ہونے لگی۔ لیکن جب تک آپ عمل ہی نہیں کرتے، لیت و لالا کرتے ہیں، بہانے بازی کرتے ہیں، باقی ہر چیز کا خیال ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو وطن چھوڑ دیتے ہیں اپنے رشتوں کو نبھانے کے لیے، ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، رات کو اوور ٹائم کام کرتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچوں کے، گھر بار کے حقوق ادا ہو، کتنی مشقت کرتے ہیں۔ سچ بتاؤ کبھی اس لیے بھی اوور ٹائم لگایا ہے کہ میں حضور کے دین کی کوئی نوکری کر سکوں؟ کبھی اس لیے بھی کوئی منصوبہ بندی کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں کچھ اشاعت دین کے لیے اپنا کردار ادا کروں؟ ہمارے جب تک یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے، ہمارے ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ایک آفت آئی ہے نا، سیلاب آ گیا ہے، تو اب ذرا آپ انداز دیکھیے گا ویڈیو بنانے کے لیے، تصویریں بنانے کے لیے کس طرح لوگ پانیوں میں اتریں گے۔ تو خدا کے بندے آپ فوٹو نہ بنائیں، آپ پیچھے رہ کے مدد کریں سیلاب والوں۔ آپ کو صرف سوسائٹی میں دکھانا ہے، بعض سیاستدان یہ والا کام بھی کریں گے، لیکن آپ بجائے اس کے کہ سیلاب کا جائزہ لیں، آپ ایک رات وہاں کیوں نہیں گزارتے جہاں ماں نے اور باپ نے ساری رات سڑک پر بچوں کے ساتھ گزار دی؟
اور مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں نے کہا کہ آپ چلے پانی ہے نا تو اوپر والے پورشن پہ آرام کر لیں، تو وہ کہنے لگے میں اور میری بیوی رات بھر نہیں سو سکے، دن چڑھ گیا ہے تو پھر بھی نہیں نیند آ رہی۔ تو میں نے کہا بھی آپ سو جائیں، چلے نیچے کچھ پانی ہے نکل جائے گا۔ تو کہنے لگے پیسا میں سانپ تیرتا ہوا پانی میں دیکھ لیا، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اس ڈر سے نیند نہیں آ رہی کہ کہیں کوئی موذی جانور بچوں کو تکلیف نہ دے جائے۔ لیکن ہماری ترجیحات نہیں ہوتی، ہم اصولی بنیادوں پر نہیں چلتے۔ سٹیٹس کا دور ہے، سٹیٹس لگانا ہوتا ہے، موبائل کا دور ہے، کچھ نہ کچھ نئی فوٹو سوشل میڈیا چلانا ہوتا ہے، اسی میں سارے الجھ کے رہ کے خدا رہا۔ اصل کی طرف آئیں، حقیقت پسند بنے، معاملہ فہم بنے، چیزوں کو ان کی اصل پر لیں، بہترین منصوبہ بندی کریں۔ نبی پاک علیہ السلام سے ہمارا غلامی کا رشتہ ہے، ہم نے اس رشتے کو نبھانا ہے اور اس کو آخر تک نبھانا ہے، اس کو پورے زور شور سے نبھانا ہے اور آخر دم تک حضور کے غلام بن کے جینا ہے۔ خدمت پیش کرنی ہے، دین کے لیے ڈیوٹی کرنی ہے۔ ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، ہمارے ذمہ یہ ہے کہ مسجد ٹائم پہ کھولیں، آذان وقت پہ پڑھیں، نمازی انشاءاللہ رب بھیج دے گا۔ لیکن کوئی ڈیوٹی تو کریں، کوئی کام تو کریں، کوئی خدمت تو کریں۔ کہیں کسی جگہ دیکھیں، ایک آدمی کسی وجہ سے الجھ گیا ہے، اسے کسی ملحد نے، بے دین نے پریشان کر دیا، آپ اتنی نیکی کریں، اسے کسی عالم تک لے جائیں تاکہ اس کی تسلی ہو جائے، اتنی تو خیر کر دیں۔ آپ 20-50 لوگوں کے بیچ بیٹھ کر اگر کوئی دین کی ایک آدھ بات کر دیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کتنا کمال کریں۔ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو اگر آپ تلاوت قرآن مجید پہ لگائیں گے، درود و سلام پہ لگائیں گے، ذکر و فکر پہ لگائیں گے، ان کا آپ یہ ذہن بنائیں گے یار سچ بولنا ہے، بس رزق حلال کھانا اور بس کسی کا حق نہیں دبانا۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے دوست آپ کو جواب میں طعنہ زنی کریں کہ ہمیں پتہ ہے تو کتنا نیک ہے، لیکن اس وقت کہیں گے انشاءاللہ گھر جا کے سوچیں گے یار کہہ تو ٹھیک رہا تھا، کرنا تو ہمیں ویسے ہی چاہیے۔ تو آپ کچھ نہ کچھ دین کے لیے، کچھ نہ کچھ اسلامی روایات کے لیے، کچھ نہ کچھ اسوہ حسنہ کے لیے اپنا کردار ضرور پیش کریں۔ یہ غلامی کا رشتہ یہ نبھانے میں مزہ بڑا آتا ہے۔ وفادار جو ہوتے ہیں وہی سردار ہوتے ہیں، وفادار جو ہوتے ہیں وہی نمک خوار ہوتے ہیں۔ جو وفادار ہوتے ہیں نا دراصل انہی سے پیار ہوتا ہے۔ جو وفادار ہوتے ہیں بنیادی طور پر وہی با کردار ہوتے ہیں۔ جو وفادار ہوتے ہیں وہی ہمیشہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، دنیا میں اور کسی سے تم وفا نبھاؤ، تمہیں صلہ ملے نہ ملے، لیکن اگر مدینے والی سرکار سے وفا کرو گے نا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب ان سے فرما دیں اگر یہ رب سے پیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک کی غلامی کرو گے، رب کے پیارے ہو جاؤ گے، اجر ملے گا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب جب دجال آئے گا، یہ دیکھو صلہ کیسے دیتے ہیں حضور، فرمایا جب دجال آئے گا نا تو میرے جو غلام گھوڑوں پہ چڑھ کے اس دجال کے خلاف جہاد کریں گے نا، حضور فرماتے ہیں میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ دجال کے خلاف لڑیں گے میں گھوڑے کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں، ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی۔ آپ یار دیکھو نا، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہا بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ یا رسول اللہ فرشتوں کا۔ فرمایا فرشتے تو اللہ کے عرش کے گر تسبیح پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ پھر ہمارا؟ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو معجزات دیکھے ہیں، مجھے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کس کا ایمان کامل ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ان کا ایمان کامل ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور ان کا دل کرے گا کبھی ایک بار زیارت ہو نا۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے، تیری دیت نو دیتے ہی ترس گئے، کدے ٹوٹیاں دلاں ول پھیرا پا، میری آس بھی تو تے امید بھی تو، چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جے آویں تے ساری عمر نہ جاگاں۔
हुजूर फरमाते हैं उनकी ख्वाहिश होगी कि एक दफ़ा दीदार हो जाए तो वो जान पेश करने को भी तैयार। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, मेरा दो जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मुझे देख के कलमा पढ़ा एक बार मुबारकबाद, और जिसने बिन देखे पढ़ा उसे 7 बार मुबारकबाद। आप इस रिश्ते गुलामी को निभाएं, इस ताल्लुक को निभाएं, आप महसूस करेंगे कि वहां से क्या कमालात। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालदा हैं। बाज़ अहले इल्म ने यहाँ तक लिखा है कि रज़ाई वालदा। हुजूर हमेशा उन पर शफ़क़त करते, उनके यहाँ तशरीफ़ ले जाते, गुलाम हमेशा गुलामी निभाया करते। लै सजना असा तोड़ दीवानी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर बने तो हज़रत उमर से कहने लगे जनाब उम्मे ऐमन से मिलने ना चले, क्योंकि हुजूर भी जाया करते। तो हज़रत उमर और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ शेखैन करीमैन दोनों जनाब उम्मे ऐमन के पास गए तो जनाब उम्मे ऐमन देख के रोने लगी। आप उस ताल्लुक़ को निभाने आए हैं जो नबी करीम का ताल्लुक़ है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा अम्मा जी आप क्यों रोती हैं? फरमाने लगे कि तो अर्ज़ करने लगी इसलिए रोती हूँ कि सरकार ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हुए तो वही का दरवाज़ा भी बंद हुआ। दोस्तों गुलामी के ताल्लुक़ को निभाइएगा। मेरी आपकी खिदमत में बड़ी दर्दमंदाना अपील है। मेरी ख्वाहिश ये है कुछ न कुछ हम अपने लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए करते हैं, कुछ न कुछ दीन के लिए भी करें। कोई ना कोई जिम्मेदारी कबूल करें, चंद लोगों को नमाज की दावत दें, किसी को सच बोलने का पैगाम दें, किसी को रिज़्क़े हलाल की बात समझाएं, किसी को कहें कि वालिदैन से अच्छा सलूक किया कर, किसी का रवैया अपनी घरवाली से, अहलिया से ठीक नहीं है तो उसे अच्छे अखलाक का सबक दें। किसी जगह, किसी मकाम पर किसी मुसलमान को दीन से दूर देखें तो कुछ कोशिश करें कि वो दीन के करीब हो जाए।